السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے جان و مال کی عزت آبرو کی اللہ تعالی پوری حفاظت فرمائے۔ اور تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو پورے عالم میں پھیلانے کا ذریعہ بن سکے تاکہ آپ بھی فلاح دارین کا ثواب پا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث میں پڑھی جاتی ہے، آپ حضرات ضرور سنا کریں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 8 صفر المظفر۔ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے عرب میں لقمان نام کے ایک بڑے نیک انسان گزرے ہیں جو حضرت ابو ایوب انصاری، جو حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے یا خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ افریقی نسل تھے اور سوڈان کے نوبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، مگر آپ نہایت نیک، عابد و زاہد، عقلمند اور صاحب حکمت انسان تھے۔ آپ کی حکیمانہ باتیں صحیفہ لقمان کے نام سے عرب میں مشہور تھی۔ آپ کی حکیمانہ باتوں کا ذکر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں بھی موجود ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو زندگی کے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بیٹا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا، نماز پڑھا کرو اور نیک کام کا حکم کیا کرو اور بری باتوں سے منع کیا کرو، اور جو تم پر مصیبت آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ ہمت کے کام ہے، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ تعالیٰ اکڑ کر فخر کی یہ چال چلنے کو پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، عرب کے راستوں کے متعلق پیشین گوئی۔ ایک مرتبہ آپ نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عدی، اگر تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ اونٹ پر سوار اکیلی عورت ہیرا یعنی جگہ سے چلے گی، یہاں تک کہ کعبے کا طواف کرے گی اور اللہ کے علاوہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہ ہوگا۔ چنانچہ عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے اکیلے اونٹ پر سوار ہو کر آئی اور کعبے کا طواف بھی کیا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، ان لوگوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ، اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، قبر میں مٹی ڈالتے وقت کی دعا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کو قبر میں رکھا تو پڑھا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ترجمہ، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اس میں ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ نمبر 5، یتیم پر رحم کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو سچا دین دے کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہ دے گا جس نے یتیم پر رحم کیا اور اس سے نرمی کے ساتھ بات کی اور اس کی یتیمی اور بیچارگی پر ترس کھایا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ کنجوسی کرنا ان کے لیے بہتر ہوگا، بلکہ ان کے لیے بہت برا ہوگا۔ قیامت کے ان کے جمع کردہ مال کو توق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہوں کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی مت دیکھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، انصاف کرنے والا حکمراں یعنی بادشاہ کا حال۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن انصاف سے فیصلہ کرنے والے کو پیش کیا جائے گا اور اس سے شدت سے حساب ہوگا کہ وہ تمنا کرے گا کہ کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ فائدہ، طرفداری اور ناانصافی کر کے فیصلہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا جائے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ انار سے معدے کی صفائی۔ رسول اللہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔
ہمارے نبی نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سے سمیت کھاؤ کیونکہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو اور جب تم گھر سے نکلو تب بھی سلام کر کے گھر سے نکلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔